إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أو انقلبتم على أعقابكم. محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا اس کائنات کا مالک ہے، شہنشاہ ہے، رزاق ہے، جس کے لیے ہم تمام کی عبادتیں اور عبادتوں کا مستحق بھی وہی ہے. تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. محترم حاضرین جمعہ، آج جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے، اور اسی سے متعلق یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی اور امت اس دن کیا کچھ کرتی ہے، ان تمام چیزوں کو ہم مختصر وقت میں جاننے کی کوشش کریں گے. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 جس کی میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری تابع داری کرو، میری پیروی کرو. خود اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. محترم حضرات، ہمارا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ کلمے کے اقرار کے بعد، شہادہ کے اقرار کے بعد، توحید کو ماننے کے بعد، اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ جس عظیم ہستی سے محبت ہم کو اور آپ کو کرنی ہے وہ اس کائنات کے سب سے عظیم انسان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے.
وہ ہستی اللہ اکبر جس ہستی سے کائنات کی ساری مخلوقات محبت کرتی ہے، جس میں کوئی شک نہیں، کائنات کی سب کچھ محبت کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تب جا کر کے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے محبت کا تقاضا پورا کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صورت میں ہی حقیقت میں وہ محبت کامیاب محبت کہلاتی ہے، ورنہ بناوٹی محبت، خالی محبت جو تقاضوں کو پورا نہ کرے، ایسے محبت کے ذریعے سے اللہ کی رضا ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور ایسی خالی اور بناوٹی محبت کے ذریعے سے ہم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے، مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچا ابو طالب بھی بہت محبت کرتے تھے، محبت میں کوئی کمی تھی؟ ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والے، قدم قدم پر آپ کی حفاظت کرنے والے، کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو ابو طالب پریشان ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے شیب ابی طالب کے اندر۔ اللہ اکبر، ایسی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن محبت کے تقاضوں کو انہوں نے پورا نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو انہوں نے نہیں مانا، توحید کو نہیں مانا، کلمے کا اقرار انہوں نے نہیں کیا۔ کیا یہ اتنی محبت، جس محبت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو چچا آپ پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، جو چچا آپ کو اس قدر چاہتے ہیں، اس چچا کا کیا ہوگا؟ یعنی مرنے کے بعد پوچھا گیا اس کا کیا ہوگا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آگ کے جوتے پہنائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، حقیقی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، تبھی جا کر کے یقین مانے کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ماہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، جشن منا لو، میلاد منا لو، ناچ لو، گا لو، یہ تمام کی تمام چیزیں محبت کا تقاضا پورا کر دیا؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اکبر، جن چیزوں کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ایسی اتباع کی، ایسی پیروی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس حکم ہوا، زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا، حکم ہوا، اس چیز پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا پردہ کرنے کا، کہ اس کے بعد ساری مومن عورتیں پردہ کریں۔ اللہ اکبر، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد ساری مومن عورتیں رات بھر پردے بیٹھ کر کے سی، اور صبح کی نماز میں جتنی بھی آئی تمام کی تمام پردے کی حالت میں آئی۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضوں کو پورے کرنے کا جذبہ، کہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت خبیب، اللہ اکبر، دشمنوں نے ان کو سولی دی، دشمنوں نے ان کو پھانسی دیا، دشمنوں نے مذاق کرتے ہوئے کہا، طنز کرتے ہوئے کہا، اب تو تم یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور میں بچ جاؤں۔ اس حالت میں حضرت خبیب نے کہا، ظالموں، کیا تم کہہ رہے ہو؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری جان بچانے کے لیے نبی کے پیر میں ایک کانٹا بھی نہ چبھے۔ اللہ اکبر، ایسی محبت۔ ایک جنگ کے اندر ایک خاتون جس کے شوہر شہید ہو گئے، جس کے بیٹے شہید ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، کسی نے کہا تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، ان تمام باتوں کی پرواہ نہیں کی، بس ایک ہی جملہ، ایک ہی بات زبان پر، ہمارے نبی کیسے ہیں،
नबी महफूज है क्या? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया उस खातून ने कहा बेटे का गम भी हल्का हो गया, शौहर की शहादत का गम भी हल्का हो गया, अब कोई गम नहीं है। अल्लाह अकबर। ऐसी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक सहाबी रसूल आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ खास तवज्जो नहीं करते हैं। उस सहाबी को परेशानी होती है, बेकरारी होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मेरे ऊपर खास नजर नहीं किया, नजर करम नहीं किया, आखिर वजह क्या है? साथियों से डिस्कस किया। साथियों ने कहा कि तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी उंगली में सोने की अंगूठी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना पहनने से मर्दों को मना किया है, शायद इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी तरफ नहीं देखा। उस बात को सुनने के बाद उस सहाबी ने अपनी उंगली से उस अंगूठी को निकाला और सोने के अंगूठी को फेंक दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ नजरे करम किया। लोगों ने कहा कि उसको उठा ले और तेरी बीवी, तेरी माँ, तेरी बहन के लिए काम आ सकता है। कहा जिस चीज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया मेरे हाथ में, मैं उन चीजों को अपने घर नहीं ले जा सकता। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज हमारी और आपकी मोहब्बत कहाँ और किस हद तक है? आज दुनिया के अंदर हम अपने आबाओ अजदाद, अपनी खानदानी रस्म रिवाज, अपने समाज और सोसाइटी के रुकावटों की वजह से आज हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजरअंदाज कर देते हैं। आज हमारे अंदर वो कैफियत नहीं है सुन्नत रसूल और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के अंदर था। मेरे भाइयों, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर निकले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने देखा कि एक तरफ हजरत अबू बकर रास्ते में, एक तरफ हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत जुबैर और दूसरे बड़े बड़े किबारे सहाबा, अल्लाह अकबर, और दूसरी तरफ देखा कि औरतों की जमात में से हजरत आयशा है, हजरत हफ्सा है, हजरत मैमूना है, हजरत फातिमा है, अल्लाह अकबर। इधर भी बड़ी ईमान वालियां मोमिनात हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस तरह चलने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इख्तिलात, यानी मर्द और औरत एक साथ रास्ते में चले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद किया। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरतों को रास्ते के किनारे से चलना चाहिए और मर्दों को रास्ते के दरमियान से चलना चाहिए। रावी हदीस कहते हैं कि इस हदीस को सुनने के बाद मदीने की औरतों को हमने देखा कि दीवारों से इतना सट करके चला करती थी कि पत्थरों में उनके कपड़े फंस जाया करते थे। ये इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इत्तिबा। मदीने के अंदर लोग शराब पी रहे थे, कोई शराब पी रहा था, कोई पिला रहा था। एक ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, लोगों सुनो, आज से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब की हुर्मत का ऐलान किया है। अल्लाह अकबर। लोगों ने जब इस ऐलान को सुना, जिन्होंने अपने हाथ में गिलास लिया था फेंक दिया, जिन्होंने मुंह में पी लिया था थूक दिया, जिन्होंने अंदर ले लिया था उल्टी कर दिया, जिन्होंने शराब को जमा करके रखा था मटके को फोड़ करके पानी की तरह बहा दिया। इसी तरह हिमारे अहलिया यानी घरेलू गधा एक वक्त तक हलाल था उसका खाना, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के मौके पर, एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि आज से घरेलू गधा हराम है, जबकि घरेलू गधे कट करके लोगों के लिए पक रहे थे, हांडियां चढ़ी हुई थी। अल्लाह अकबर। इस ऐलान को सुनने के बाद उस हांडियों को उड़ल दिया गया, फेंक दिया गया। ये नहीं सोचा गया कि चलो आज खा लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। ये इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। ये इत्तिबा आज मेरे भाइयों हमारी जिंदगियों के अंदर हम देखें, आज हम जरा अपने शक्ल सूरत को गौर करके देखें। जिस नबी ने सुन्नत को अपनी जिंदगी में रखा, अपने चेहरे पे सुन्नत को रखा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वअफुल लिहिया, अपनी दाढ़ी को छोड़ दो, उसको वैसी हालत में छोड़ दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आज हम अपनी माँ, अपनी बीवी, अपनी समाज, अपनी सोसाइटी को देख करके, आज की जनरेशन और आज के मॉडल को देख करके हमेशा अपनी सुन्नत, अपनी दाढ़ियों को छिल छिल करके गटर में डालते हैं। कहां गया सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहां गया इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम?
آج ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو چکی ہے، بلکہ آج صرف اور صرف اتباع لوگوں نے کن چیزوں کو سمجھ رکھا ہے، یا بناوٹی محبتوں کو سمجھ رکھا ہے، وقتی محبتوں کو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ حقیقی محبت کرتے ہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، آپ کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم دعویٰ کرتے چلے جائیں اور زندگی میں عمل کچھ نہ ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کو من و ان مانا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کو ویسی عمل کیا جائے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کا تمہیں حکم دیتے ہیں ان چیزوں پہ تم عمل کرو، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کرتے ہیں ان چیزوں سے رک جاؤ۔ یہ اطاعت ہے، یہ اتباع ہے، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل جب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی یعنی اس دنیا کو چھوڑنے کی بہت سارے اشارے اور کنائے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے آج کے دن دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، لوگ اسلام کے اندر جماعت در جماعت داخل ہونے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مقصد مکمل ہو چکا گویا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا خذوا انی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، معلوم نہیں کہ آنے والے سال میں پھر اس میدان میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کنائے اور اشارے۔ ایک مرتبہ امہات المومنین بیٹھی ہوئی تھی، بہت ساری امہات المومنین تھی جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے قریب بلایا اور حضرت فاطمہ کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی۔ حضرت فاطمہ زار و قطار رونے لگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا اور پھر ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات کہی۔ حضرت فاطمہ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محفل کے ختم ہونے کے بعد سوال کیا کہ بیٹی بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا کہا؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز ہے، میں نہیں بتا سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کو یاد رکھ کر کے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ سے یہ بات پوچھتی ہے کہ اس محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا کہا تھا؟ کہا حضرت فاطمہ نے کہ اب میں بتا سکتی ہوں اس بات کو۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے باپ نے کہا کہ اب بہت جلد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس وجہ سے میں رونے لگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ کہا کہ میری وفات کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر کے ملو گی، یعنی تمہاری وفات ہوگی، اور ایسی ہوا۔ اللہ کے رسول کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کی وفات ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے دین کو مکمل کر دیا۔ دین اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، نہ اس میں کچھ بڑھایا جا سکتا ہے نہ اس کے اندر کچھ کمی کی جا سکتی ہے۔ دین اسی کا نام ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا۔ دین کے نام پر آپ کچھ بھی کریں جس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، صحابہ کرام سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ اور قرآن مجید سے نہیں ہے، وہ دین کا حصہ ہو نہیں سکتا ہے۔ چاہے کتنے بھی اچھے انداز میں اس کام کو کیا جائے، چاہے کتنے بھی بہتر انداز میں اس کام کو کیا جائے، وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اشارے اور کنایوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کر دیا، اور قرآن مجید نے بھی اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا انک میت وانہم میتون، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے اس سے پہلے انبیاء آئے انسان تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دیا، آپ بھی مرنے والے ہیں، آپ پر بھی موت طاری ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مات، اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان
کر دیا کہ اس سے پہلے جتنے بھی بشر، جتنے بھی نبی، سارے لوگوں کو موت لائق ہوئی، آپ کو بھی موت لائق ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت طاری ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ وفات پائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی نبی وفات پائے یا نبی انتقال کیے، نہیں بولنا، نبی وصال فرما گئے، نبی پردہ فرما گئے۔ قرآن مجید جب بیان کر رہا ہے تو نبی کی شان میں توہین نہیں ہو رہی ہے، بلکہ قرآن نے تو نبی کی شان کو بلند کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔ تو کیسے اس بات کو ہم نہ کہیں جب قرآن نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے؟ لہذا حقیقت بات یہ ہے کہ یہ محرم، یہ ربیع الاول کا یہ مہینہ، اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہ بات اس معاملے میں کچھ علماء کا اختلاف، کچھ تحقیقی تاریخ نگاروں کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ کسی نے کہا کہ 8 ربیع الاول، کسی نے کہا 9 ربیع الاول، کسی نے کہا 12 ربیع الاول، لیکن درست اور صحیح بات یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے، ہمیشہ اس بات کو دہرایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پائے۔ اس میں تو کسی کا شک نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک ساتھ اگر خوشی اور غم کا ماحول آ جائے تو خوشی کے اوپر غم غالب آ جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں کوئی خوشی کا موقع ہو، اگر کوئی غم کا کوئی ماحول پیدا ہو جائے تو وہاں پر خوشی کے موقع کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، پوسٹپون کر دیا جاتا ہے، ملتوی کر دیا جاتا ہے غم کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی فرضی طور پر چلے مان بھی لیتے ہیں، لیکن اس بات پر تو اتفاق ہے، اس میں تو اختلاف ہے، لیکن اس بات پر تو اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ یہ وفات کا دن ہے، امت کے لیے بہت بڑا صدمے کا دن ہے۔ امت کے اوپر اس دن کیا گزرا، اللہ اکبر، صحابہ کرام سے پوچھو، حضرت فاطمہ سے پوچھو۔ لہذا درست بات یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے۔ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی شرعی حیثیت ہوتی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی گزاری۔ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا، اگر اجر و ثواب کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کے تعلق سے ہم کو بتلاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو کم سے کم ایک بار کہتے، ارے آؤ یارو کر لیتے ہیں، میرا برتھ ڈے منا لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، محبت کے تقاضے کو پورا کرنا چاہتے ہو، پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا سنت ہے، روزہ رکھو۔ جمعرات کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ رکھو، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اگر اتنا ہی ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر، اللہ اکبر، اس امت کے اندر سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی تو یہ میلاد منا لیتے، کبھی تو جشن منا لیتے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے آگے اور بڑھے آپ، حضرت حسن کی خلافت، حضرت معاویہ کی خلافت، حضرت یزید کی خلافت، آپ کہیں پر بھی دیکھو ان تمام چیزوں کا کوئی ثبوت اور کوئی پروف ملتا ہے۔ تقریباً 700 سال کے بعد یہ بدعت، یہ خرافات، اللہ اکبر، میلاد کی شکل میں، حقیقت میں شیطان نے ہمارے اور آپ کے بیچ ان تمام چیزوں کو عام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو سیرت تھے اس کو چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلو کو عام کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، ایک بڑا عجیب، شیطانوں نے بھی گیم کھیلا کہ نواسے کی وفات پر ماتم منایا جاتا ہے اور نانے کی وفات پر، اللہ اکبر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جشن منایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی اس کے تعلق سے میں ایک کیفیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور بیماری کیسے شروع ہوئی اس کو ایک چند الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔
حقیقت یہ ہوا کہ 29 سفر یعنی ربیع الاول سے جو پہلے کا مہینہ ہے وہ سفر کا مہینہ ہے، 29 سفر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ 29 سفر کی 29 تاریخ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے میں بقیع میں شریک ہوئے تھے۔ جنازے یعنی تدفین کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو رہے تھے تو آپ کے سر میں بہت درد، یعنی اتنا سر درد تھا آپ کا، اتنا زیادہ آپ کے سر میں درد ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے سر میں کپڑا باندھ رکھا تھا وہ کپڑا درد کی وجہ سے گرم ہو چکا تھا، وہ پٹی گرم ہو چکا تھا، اتنی درد کی کیفیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے۔ اتفاق ایسا کہ اس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سر میں بھی درد ہو رہا تھا۔ ام المومنین نے کہا اللہ کے رسول میرے سر میں بھی درد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ تم سے کہیں زیادہ میرے سر میں درد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس دن سے خراب یعنی شروع ہوتی ہے، طبیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بگڑتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑتے کافی بگڑ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت یعنی جب تک کنٹرول میں طبیعت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ جاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے، صحابہ کرام کے درمیان آنا جانا ہوتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چہارشنبے کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوتی ہے 12 ربیع الاول کو، چہارشنبے کو یعنی وینسڈے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہونے لگا، بے ہوشی طاری ہونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو حکم دیا کہ میرے اوپر 7 مشکیزیں پانی ڈالو، یعنی اللہ کے رسول کو غسل دینے کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 کنواں سے یعنی 7 مقام سے پانی لا کر کے 7 مشکیزیں پانی میرے اوپر ڈالو۔ لہذا 7 مشکیزیں پانی لائے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹب میں بٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی ڈالا گیا، غسل دیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افاقہ آپ کی طبیعت میں ہو گیا۔ پھر ظہر کا وقت ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت میں افاقہ ہونے کے بعد حضرت علی اور حضرت فضل کے سہارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں پہنچے۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحت کی صحابہ کرام کو، ہلکی نصیحت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نصیحت یہ کی کہ لوگوں اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں کو پسند کرے یا آخرت کی نعمتوں کو پسند کرے، لیکن اس بندے نے اپنے رب کی نعمتوں کو پسند کیا، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں ملنے والا ہوں، یعنی میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے بہت جلد جا ملنے والا ہوں۔ حضرت ابو بکر اس بات کو سمجھ گئے، اشارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور زار و قطار رونے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اسی محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی ذکر کیا، کہا کہ لوگوں یاد رکھو تم میں سے کسی کا حق اگر مجھ پر ہے تو مجھ سے لے لو، اگر مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے مجموعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کا بدلہ مجھ پر ہے، میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، آج اس دنیا میں مجھ سے لے لو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے ایک بدلہ لینا ہے۔ ایک مرتبہ ایک چھڑی، ایک لکڑی آپ نے میرے پیٹ میں چبھایا تھا، میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ پریشان ہو گئے، بھائی اللہ کے رسول بیماری کے اس عالم میں اس شخص کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے آؤ۔ ہاتھ میں اس کو لکڑی دی گئی، کہا لو۔ کہا اللہ کے رسول جس وقت آپ نے میرے پیٹ میں لکڑی چبھایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، آپ بھی اپنے کپڑے کو ہٹائیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا کپڑا اٹھایا، اپنا پیٹ یعنی کپڑے اوپر کیے، پیٹ آپ کے ظاہر ہو گئے، بدن آپ کے ظاہر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ لکڑی کو پھینک دیا، وہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے، آپ کے جسم سے لگ گئے۔ کہا کہ جو جسم نبی کے جسم سے لگا، اللہ اکبر، وہ جہنم اس کو جلا نہیں سکتی ہے۔ یہ محبت رسول تھا۔ اللہ اکبر۔ خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں،
फिर दूसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जुमरात के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में और ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो जाता है। ऐसी कैफियत हो जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उठ कर जाने के काबिल नहीं रहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुरू अबू बकर को हुक्म दे कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर को छोड़ दें, आप मेरे बाप बड़े नरम दिल के हैं, आप किसी दूसरे को हुक्म दें, क्योंकि वो रो पड़ेंगे, वो रोने लगेंगे। हजरत अबू बकर के बारे में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये बात कही। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोहराया इस बात को कि अबू बकर को कहो कि वो इमामत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया, अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में तकरीबन 4 दिन इमामत की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूरी कैफियत के अंदर सुधार पैदा हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। जबकि अबू बकर पीछे हटने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया और वहीं पर अल्लाह के रसूल उनके बाजू में बैठे। तो गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक्तिदा हजरत अबू बकर कर रहे थे और हजरत अबू बकर के इक्तिदा सारे सहाबा कर रहे थे। तो इस तरह हुआ। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में जाते हैं तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस नहीं आते हैं। तो उसके बाद की कैफियत क्या है, इन तमाम चीज़ों को हम जानेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन इन हकीकतों को, इन बातों को हकीकत में समझने और इन बेहुदा वाहियात चीज़ों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, जैसे आपके सामने बात हो रही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी ज़िंदगी के लम्हात में सहाबा कराम को नसीहत कुछ की थी। उन नसीहतों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास करके जिन बातों की नसीहत की उसमें से एक बात आप ही ने कहा, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान यानी अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत को छोड़ करके जा रहा हूँ। इन चीज़ों को अगर पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे। उसी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा, अस्सला, नमाज नमाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की भी अहमियत की। आज उम्मत की क्या हालत है नमाज के बारे में, आज नमाज के ताल्लुक से उम्मत की क्या हालत है, आप और हम देख रहे हैं। जिस नबी ने नमाज के ताल्लुक से आखिरी वक्त में उम्मत को नसीहत किया, इतना ही नहीं बल्कि आखिरी वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद और नसारा पर लानत की। कहा, लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम। अल्लाह के रसूल को यह मालूम था कि अब कुछ दिनों में नबी की कब्र बनने वाली है, लिहाजा अपनी उम्मत को आगाह किया कि लोगों मेरे कब्र के साथ वही मामला ना करना जो यहूद और नसारा ने अपने अंबिया की कब्रों के साथ किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी। अल्लाह की लानत है उन लोगों पर जिन लोगों ने अंबिया की कब्रों को इबादत गाहें बना ली, अल्लाह के नबियों की कब्रों को पुख्ती कब्र बना ली। क्या वो लोग अल्लाह के रसूल की इस हदीस को नहीं जानते, जो दरगाहों पे मुजावर बने बैठे हुए हैं, जो कब्रों पे सजदा करा रहे हैं, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, जहां पर शिर्क दुनिया भर के हो रहे हैं, और ऐसे लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावेदार बने हुए, जिस नबी ने आखिरी वक्त में लानत किया। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज बढ़ते गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का दिन आया, पीर का दिन यानी 12 रबीउल अव्वल का दिन आया। चाश्त का वक्त होते होते आपकी तबीयत में बहुत बेकरारी बढ़ गई, यानी इतनी बेकरारी तबीयत के अंदर कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये शर्फ अता किया कि अल्लाह ताला ने नबी को मेरे पास, मेरे गोद में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के गोद में अपना सर रखे हुए थे, और आप जैसी चाश्त का वक्त जैसे वक्त गुजर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ और कैफियत में बेकरारी में बड़ी परेशानी बढ़ती जा रही थी। सकरात का आलम, बहुत तकलीफ़ था। पानी का टब बाजू में रखा हुआ था, बार बार अपना हाथ डालते, अपने चेहरे पर पानी लगाते, हाथ डालते, चेहरे पर पानी डालते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे कि इसी दौरान अब्दुर्रहमान जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई थे, मिसवाक करते हुए आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उसकी तरफ देख रहे थे। अल्लाह के रसूल
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नज़र को समझ गई हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कि आप मिसवाक करना चाहते हैं, लिहाजा उनसे मिसवाक लिया, उसको नरम किया, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक किया अच्छे अंदाज में। हज़रत आयशा कहती हैं कि ये मेरे लिए शर्फ की बात है, इज़्ज़त की बात है कि अल्लाह ने मेरे लुआब को, मेरे थूक को नबी के थूक से मिला दिया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इज़्ज़त दिया। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के आलम में 12 रबीउल अव्वल का दिन, जहाज़ का वक्त, ज़रा सोचो मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी तकलीफ़ में थे। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि मैं किसी को सकरात के आलम में देखता था तो मैं उसको नापसंद करता था, लेकिन जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा तो मैं इसको नापसंद करना छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कह रहे थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह तू मुझ पर रहम फरमा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़िल आला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को बार बार कह रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ आसमान की तरफ उठाए हुए थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रहे थे। हज़रत आयशा कहती है कि मैंने अपना कान लगा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह के पास ले गई तो मैंने सुना आप पढ़ रहे थे, अनअमल्लाहु मिनन नबीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा, कि अल्लाह जिन लोगों पर तूने इनाम किया है, अंबिया पर, नेक लोगों पर, अल्लाह मरने के बाद उन लोगों के साथ मुझे भी मिला दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ रहे थे और अल्लाह के रसूल अपना हाथ आसमान की तरफ उठाए हुए, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला आप कह रहे थे। कहते कहते 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन नबी का हाथ नीचे गिर गया और नबी हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। कैसे उम्मती हो, शर्म करो, उस दिन को तुम जश्न मनाते हो। नबी की वफात हुई, शैतान ने खुशियां मनाई। नबी की वफात हुई, यहूद और नसारा ने खुशियां मनाई। नबी की वफात हुई, अरब के लोग मुर्तद हो गए। नबी की वफात हुई, आसमान से वही का आना सिलसिला बंद हो गया। उस दिन फातिमा के बाप इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। उस दिन सहाबा किराम की कैफियत अजीब सी हो गए। अल्लाह अकबर। सहाबा बयान करते हैं, हजरत अनस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद पूरा मदीना तारीक हो गया। जिस दिन आप आए थे खुशी का आलम मत पूछो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की ये खबर जब बाहर पहुंची, मदीने से बाहर, जो बैठा हुआ था बैठा ही हुआ रह गया, जो खड़ा था खड़ा ही रह गया, जिसकी जबान बंद थी बंद ही रह गई और बहुत सारे सहाबा बेकाबू हो गए। हजरत उमर ने तलवार निकाली, कहा खबरदार किसी ने कहा कि नबी की वफात हुई गर्दन मार दूंगा। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम की ये कैफियत, हजरत फातिमा की बेकरारी, अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं कि दिलों की कैफियत बदल गई। हजरत बिलाल अजान देना छोड़ दिए। मेरे भाइयों जरा तस्वुर करो, आज हमारे घरों में हम में से किसी के वालिदैन का इंतकाल होता है, क्या सदमा क्या होता है। एक नबी की वफात, जरा तस्वुर करो चंद लम्हे के लिए। अगर दिल में ईमान है, अपने दिल के अंदर झांक करके देखो नबी से कैसी मोहब्बत है। इस महफिल में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि इस महफिल में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर वो इस तरह की बिदअतों खुराफात को अंजाम देते हैं, अल्लाह के लिए तौबा करो, अल्लाह के लिए तौबा करो। इस महफिल से उठने से पहले, यहां से उठने से पहले ऐसे काम में ना शरीक होना, ना ऐसे लोगों का साथ देना। क्या झंडे पकड़ लेना, क्या उंगलियां चूम लेना। नबी ने जिन चीजों से मना किया, म्यूजिक बजाने से, गाने बजाने से, डांस करने से, आज देखो 12 रबीउल अव्वल को नबी के नाम पर रास्तों को जाम किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, डांस गाने किए जाते हैं, गाने वाली नाचने वालियों को मगाया जाता है। वलियाज़ुबिल्लाह, क्या ये नबी की तालीम है? नबी ने कहा नमाज नमाज नमाज। देखो असर की नमाज, मगरिबों की नमाज को छोड़ करके रास्ते और चौराहों में पागलों की तरह तुम फिरते रहते हो और अपने चक्करे काटते रहते हो। क्या ये नबी से मोहब्बत है? क्या यह नबी से मोहब्बत है?
میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اوپر بہت بڑا صدمہ، بہت بڑا پہاڑ، بہت امت کے لیے عجیب و غریب۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں 5 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے ہیں، وفات کے بعد حضرت ابو بکر ممبر رسول پر آتے ہیں۔ حضرت عمر کو کون کنٹرول کرے، کس کی ہمت، کس کی مجال کی عمر سے بات کر لے۔ حضرت ابو بکر ممبر پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں، اس آیت کو پڑھتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، آپ وفات پا گئے، کیا نبی وفات پا جائیں گے یا شہید کر دیے جائیں گے تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟ نبی کے مرنے کے بعد بھی نبی کا پیغام باقی ہے، نبی کا دین باقی ہے، نبی کی تعلیمات باقی ہے، سب کچھ باقی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر نے کہا کہ لوگوں سنو، من کان یعبد محمد، جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، سوچ لو کہ اللہ زندہ ہے، حی ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی، وہ باقی ہے۔ اس آیت کو سننے کے بعد حضرت عمر ٹھنڈے ہو گئے، بیٹھ گئے۔ کہا صحابہ نے، ہم کو ایسا لگا کہ یہ آیت آسمان سے ابھی ابھی نازل ہوئی، ابھی ابھی نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات، اس نصیحت کے بعد صحابہ کرام تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں۔ پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز اور تکفین، یہ تمام کی تمام تفصیلات ہے، اس کام کو انجام دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی ذرا سوچو، اگر یہ دین ہوتا، اگر یہ دین ہوتا تو کیا اللہ کے رسول اس بات کو نہیں بتاتے؟ اگر یہ دین ہوتا تو کیا نبی کے صحابہ نہیں کرتے؟ اگر یہ دین ہوتا تو کیا تابعین نہیں کرتے؟ جب یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو کیوں فضول میں تم اتنا فضول خرچی کر رہے ہو راستے اور چوراہوں میں؟ حد تو یہ ہے کہ آج لوگوں نے اس کو عید کا نام دے کر کے باقاعدہ والعیاذ باللہ عید کی نماز کی طرح 2 رکعت نماز بھی پڑھنا شروع کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسی بدعت کہ کل قیامت کے دن سحقن سحقن سحقن، نبی کے دین میں ایجاد کیا نئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھتکاریں گے، بھگائیں گے۔ ایسی زندگی، یہ کیوں؟ یہ تمام کی تمام چیزیں علماء سو، علماء دنیا پرست اپنے پیٹ کے لیے دھندا کر رہے ہیں، واللہ یہ اپنے پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ یہ نبی کی جو محفل میلاد میں شریک ہونے والے ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، کچھ نہیں جانتے ہیں، وہ نبی کا نام بھی صحیح سے نہیں جانتے ہیں۔ جب پوچھو تو کہتے ہیں رسول اللہ، ان کا نبی کا نام تک نہیں جانتے۔ یہ تمام کا تمام دھندا ہے۔ سال میں 1 مہینہ اچھا میلاد پڑھ پڑھ کے پیٹ پھوڑتے ہیں اور پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں، بس ان کا مقصد یہی ہے، اور دوسرا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس پیٹ پالنا، پیٹ پالو علماء سو جنہوں نے دین کا سودا کیا، ورنہ ان کے نبی سے محبت کا کوئی ان کا تعلق نہیں ہے۔ ورنہ حقیقت میں اگر تعلق ہے تو جو باتیں کہیں گئی ہے اس پہ عمل کرو، ان تمام چیزوں کو زندگی میں لے کر کے چلو، یقیناً یہ تمام کی تمام چیزیں کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ تو ان کنتم تحبون اللہ، محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو تمہارے دل میں اس دن غم ہوگا، نہ کہ تمہارے دلوں میں خوشی ہوگا، جشن ہوگا، اور شیطان جو کام کیا اس کام کو تم انجام دو گے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا تقاضا ہے، اتباع کا جو تقاضا ہے، اللہ اس کو پورا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اور اس بدعات سے، خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما، سارے لوگوں کی حفاظت فرما۔ آخر میں آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ جاتے ہوئے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں، مسجد کے بہت سارے اخراجات ہیں، اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال کے اندر خیر و برکات عطا فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى آل أعز وتم وأهم وأكبر